السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ ایک ایسے نیک آدمی کا واقعہ۔ لوگ تو اس کو بڑا برا اور کنجوس سمجھتے تھے، لیکن وہ آدمی ایک اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ایک دفعہ ایک نیک آدمی ایسا آدمی تھا کہ لوگ اس کو برا اور کنجوس کہتے تھے۔ اس کی نیکیوں کا حال محض وہ لوگ جانتے تھے جن کی یہ مدد کر چکا تھا۔ نیک آدمی کا ماننا تھا کہ وہ دولت اللہ کی امانت ہے تو اسی کے سپرد کی جائے۔ وہ نیک آدمی اپنی دولت غریبوں اور مستحق لوگوں پر خرچ کرتا، یتیموں پر خرچ کرتا، نہ جانے کتنی بیوہ عورتوں کے جہیز دیے اور کئی یتیم بچوں کی کفالت کی، ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا، اداروں پر مدرسے پر خرچ کیا۔ اس کی نیکی کا حال اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا تھا، لیکن وہ خود اپنی زندگی اتنی سادہ بسر کرتا اور معمولی لباس پہنتا، معمولی کھانا کھاتا، یہاں تک کہ وہ بہت کنجوس مشہور ہو گیا۔ بعض لوگ اس کی دولت سے اس لیے جلتے تھے کہ وہ اسے رنگ رنگیلیوں میں، کھیل تماشوں میں گھسیٹنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے دھن میں لگا رہتا اور دوسروں کی مدد یوں کرتا، ایک ہاتھ سے دیتا، دوسرے کو ہاتھ کو خبر تک نہ ہوتی۔ لوگوں کی باتیں سن کر اس نیک آدمی کو بہت اذیت پہنچتی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ وہ تنہائی میں اپنی ڈائری حساب امانت کو پڑھتا، جس سے اس کو دلی سکون ملتا۔ یوں لوگوں کی ان باتوں کا رنج اور جو لوگ دیتے تھے وہ کم ہو جاتا۔ وہ اپنا پیسہ، حساب، ہر چیز لکھا کرتا۔ اس نے جس کو دیا اس کتاب میں درج کر دیتا۔ کئی یتیم بچوں کا وظیفہ بھی مقرر کر رکھا تھا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز یہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے وہ شخص، اس کی طبیعت مسلسل بگڑنے لگی۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ یہ وقت اس کے فیصلے کی گھڑی تھی، اپنے اعمال ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخری وقت میں اسے خیال آیا کہ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی ڈائری پڑھے گا تو لوگ شرمندہ ہوں گے کہ یار یہ تو اتنا نیک انسان تھا اور اتنا لوگوں کا خیال رکھتا تھا، لوگوں پر اتنا مال خرچ کرتا تھا اور ہم اس کو کنجوس کہتے تھے۔ اس نے کہا لوگ تو یہ دیکھ کر شرمندہ ہوں گے۔ اس نے یہ سوچ کر آخری وقت میں اپنے اس عمل کو بھی محفوظ کرنا چاہا، تو اس کتاب کو، جو حساب و کتاب جس پہ لکھا تھا کہ میں نے کس کس یتیم بچوں پر خرچ کیے، کہاں کہاں نیک اداروں پر لگائے، کتنی بیوہ عورتوں کی شادی کی، ان پر خرچ کیا، اس نے وہ پوری کتاب اٹھائی، ایک آگ میں ڈال دیا اور وہ ڈائری جل کر راکھ ہو گئی۔ اس آدمی، نیک آدمی کی جو خوبیاں تھیں، اس کا ماننا تھا کہ یہ دولت اللہ کی امانت ہے، اسی کے سپرد کی جائے۔ وہ نیک آدمی اپنی دولت غریبوں اور مستحق لوگوں پر خرچتا تھا اور کتنے یتیم بچوں کی کفالت کرتا تھا۔ لوگ اس کو اس لیے برا بھلا کہتے تھے، لیکن وہ اپنی سخاوت کو کسی کی کانوں تک خبر تک نہ ہونے دیتا اور اپنے معمولی لباس اور معمولی کھانے کی وجہ سے وہ کنجوس مشہور ہو گیا تھا۔ بعض لوگ اس کی دولت سے جلتے تھے اور وہ اتنا نیک آدمی اتنی خاموشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور ایک ہاتھ سے دیتا، دوسرے ہاتھ تک کو پتہ نہ ہوتا۔ ایسے شخص، نیک لوگ دنیا میں بہت ہی کم ہوتے ہیں اور لوگ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے کہ وہ اس کے راستے میں خرچ کرے۔ اس نیک آدمی کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی کتاب، حساب و کتاب لوگوں کے لیے چھوڑ جائے۔ اس کے جانے کے بعد اس کی نیکیوں کا علم جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں ان کو پتہ چل جائے، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ سوچتا ہے اس سے تو لوگ دیکھ کر شرمندہ ہوں گے،
اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے گی یار بندہ تو اتنا نیک تھا، اور ہم تو اس کے لیے کتنے کتنے برے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اس نے یہی سوچ کر اس ڈائری کو بھی ضائع کر دیا۔ اسی لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی حالات زندگی کو پڑھ کر ہمیں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے ہم پر، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ہم اس دنیا میں رہ کر مال و متاع کے لالچ میں اللہ کے پیغام کو بھول گئے، غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ دی، ان مدرسوں کی خدمت کرنا چھوڑ دی جس میں بچے اللہ اور اس کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم یتیموں پر خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنے فصلوں کے عشر تک ادا نہیں کرتے۔ اور بعض دفعہ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنی دولت پڑی ہے کیوں نہ ہم اس کو سود پر دے دیں، پھر وہ اللہ کے خلاف جو سود والا ہوتا ہے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اے کاش ابھی بھی ہم اس وقت کو سمجھ لیں کہ ہماری زندگی میں ابھی کتنے دن باقی ہیں اور بہت زیادہ وقت گزار چکے ہیں۔ ابھی بھی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ان کی حالات و واقعات کو پڑھیں، اور میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک اچھی اچھی باتیں پہنچائی جائیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو لائک کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔